دعائے قنوت. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات ویقنت قبل الرکوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے؟ رکوع سے پہلے، یعنی قیام ہی کی حالت میں پڑھ لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، یہ صحابہ بھی رکوع سے پہلے پڑھ لیتے. وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ. لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت زینب کی رسی ہے، وہ رات کو نفل پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے، جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے. یعنی خود کو اذیت دینا جو ہے وہ نیکی نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کی استطاعت کتنی ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو. اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہر شخص کیا کرے؟ اپنی حیثیت کے مطابق نیک کام کرے، نوافل میں خاص طور پر اتنا ہی معمول رکھے جس کو وہ نبھا سکتا ہو. یہ بات فرض کے لیے نہیں فرمائی گئی. جب ایسی رعایت یا ایسی رحمت اور رفقت کی بات ہوتی ہے تو ہم عموماً اس کو کس میں لینے لگتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نماز فرض بھی جب چاہے پڑھ لے، جو چاہے کر لے. تو یہ بات نہیں ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو قنوت وتر میں کہوں. وہ کیا تھے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر لے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے. یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے. ہمارے پروردگار آقا تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے. دعائے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھی جائے. البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض آثار ملتے ہیں. اثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی بات یا عمل. اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوت وتر کی دعا پڑھنا درست ہے. ربنا وتعالیت کے بعد نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہیں، بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے. حضرت ابن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا. یہ سن کر ابن عمر فرمانے لگے میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال پڑھا جائے. ٹھیک ہے، تو جس موقع کے لیے جو کچھ سکھایا گیا ہے اسی پہ کفایت کیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. معلوم ہوا کہ وارد شدہ اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس میں اضافے سے گریز کریں. اگر الگ سے کوئی آپ نے دعائیں مانگنی تو مانگ لیں، لیکن آپ کی دعا کو مت چھیڑیں، کیونکہ آپ سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو. اور صلی اللہ علیہ نبی
صحیح ابن خزیمہ میں ابی ابن کعب سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عمر کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کرتے اور قنوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. اسی طرح حضرت معاذ انصاری سے بھی ثابت ہے، لہذا صلی اللہ علیہ نبی پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام سے منقول ہے.